تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کریم اور اوبر کے درمیان کیا واضح فرق ہیں جو کوئی عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اوبر کریم سے کن بنیادوں پر بہتر پائی جاتی ہے؟ کریم اور اوبر کی کار کیٹیگریز کے کرایہ جات کی تفصیل اور تفریق کو بھی واضح کریں گے۔ اتنے سارے ڈسکاؤنٹس دینے کے بعد بھی یہ کمپنیز کس طرح سے کامیاب ہیں؟ پیک فیکٹر کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں اوبر کریم سے کس طرح بہتر ہے، یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو ہی جائے گا۔ میرا نام ہے عبدالعلیم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکی فکس۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کریم اوبر میں سے کون بہتر ہے؟ ایک بہت ہی مشکل سوال، کیونکہ یہ دونوں سروسز بہت زبردست کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں کریم اچھی ہے اور بہت سے اوبر سے خوش ہیں۔ میری معلومات کے مطابق کریم کی سروس سے زیادہ تر خواتین مطمئن ہیں۔ دنیا بھر میں اگر ان دونوں کمپنیز کی کارکردگی کی بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اوبر کریم سے 10 گنا بڑی کمپنی ہے، لیکن پاکستان میں کریم اوبر سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اوبر دنیا بھر میں 633 شہروں میں کام کر رہی ہے، جس میں پاکستان کے 6 شہر بھی شامل ہیں۔ کریم کی بات کی جائے تو کریم دنیا بھر میں 53 شہروں میں کام کر رہی ہے، جن میں پاکستان کے 10 شہر شامل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کریم کو پاکستان میں اوبر سے سبقت حاصل ہے۔ ریٹ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دونوں کے کرایوں کے درمیان موازنہ کر لیتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو صرف وہ کیٹیگریز شو ہوں گی جو دونوں میں یکساں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رکشہ اوبر اور کریم میں، گو کار کریم کی اور اوبر کی گو کار، اس کے علاوہ گو پلس کریم کی، جبکہ اوبر کی طرف سے اوبر ایکس۔ ہیڈنگ کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن دے دوں آپ کو۔ بیس فیئر مطلب ابتدائی کرایہ جو کہ رائڈ اسٹارٹ ہونے سے پہلے لگ چکا ہوتا ہے۔ منیمم مطلب کم از کم کرایہ، یعنی کہ حد کرایہ پر منٹ جو دوران رائڈ ویٹنگ چارجز ہوتی ہیں، اور کلومیٹر تو وہ فاصلہ جو دوران سفر طے کیا گیا۔ ایئرپورٹ سرچارج صرف کریم چارج کرتا ہے، اوبر نہیں لیتا۔ اب دونوں کے رکشوں کے درمیان آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ، اوبر 45 روپے لے رہا ہے، کریم 65، تو یعنی کریم مہنگا ہے۔ اسی طرح 70، 3.7 سب چیزوں میں کریم کے ریٹ زیادہ ہیں۔ اب آتے ہیں اوبر کی گو کلاس میں، تو اوبر کی گو کلاس میں 80 اوبر لے رہا ہے، 75 کریم لے رہا ہے، 5 روپے صرف کم لے رہے ہیں کریم یہاں پر۔ اس کے علاوہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا منیمم چارجز، کیونکہ یہ بہت کم ہٹ ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ دین اس کے بعد 2.5 اور 4.22 کتنا بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ آ جائیں کلومیٹر پہ، تو تقریباً آلموسٹ ڈبل کا فرق ہے۔ کریم کی گو کلاس 10 روپے فی کلومیٹر لے رہی ہے، جبکہ اوبر کی گو کلاس 5.59، اور ایئرپورٹ سرچارج تو وہی اضافی کریم چارج کرتا ہے ہی۔ اب آپ یہاں پر کریم کا رکشہ اور اوبر کی گو کلاس کو دیکھیں۔ 80 روپے بیس کرایہ، 65 روپے، ٹھیک ہے چلے۔ 2.5 پر منٹ اور 3.7 پر منٹ، یعنی کہ رکشہ پر منٹ کے حساب سے مہنگا پڑ رہا ہے کریم کا اوبر کی گو کلاس سے۔ مطلب آپ گاڑی میں چلے جائیں، رکشہ آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے کریم کا۔ دین اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں، 8.8 پر کلومیٹر اور 5.59، اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ کریم کا جو رکشہ ہے 8.8 پر کلومیٹر، وہ اوبر ایکس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، 8 روپے 80 پیسے، اور یہ 8 روپے 70 پیسے لے رہی ہے اوبر ایکس، اور پر منٹ میں بھی 2.5 روپے چارج کر رہے ہیں، اور یہ 3.7 چارج کر رہے ہیں۔ باقی سب چیزیں اتنے میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ڈسٹینس اور ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہی کیلکولیٹ ہوتا ہے زیادہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، اتنا بڑا فرق ہے، یعنی کہ کریم کا رکشہ تو اوبر ایکس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، تو یہ رکشہ تو میرے حساب سے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ اب باقی چیزیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس چارٹ کو پاز کر کے، اس ویڈیو کو پاز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کریم اوپر چارج کرتا ہے۔ ہاں، یہ لوگ پرومو کوڈ دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اب آگے میں پرومو کوڈ کی بھی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ پرومو کوڈ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک نئی چیز تو بتانا میں آپ کو بھول ہی گیا، اوبر نے اوبر منی کے نام سے ایک نئی کار لانچ کی ہے، جس میں صرف مہران گاڑیاں کام کر رہی ہیں، اور جو لاہور اور کراچی میں اس وقت انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں۔ اوبر منی کا بیس کرایہ ہے 65 روپے پر کلومیٹر، 4.5 روپے پر منٹ، 2 روپے اور 100 روپے منیمم کرایہ دیا گیا ہے۔ اس کی نسبت آپ اگر اس کا موازنہ کر لیں
کیونکہ اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پر کرنے کے لیے، تو آپ اس کا موازنہ کریم کی بائک سے کر لیں۔ 25 روپے اسٹارٹنگ ہے، 50 روپے منیمم ہے، پر کلومیٹر 5 روپے ہے، ویٹنگ آور 200 روپے فی گھنٹہ، مطلب کہ 3 روپے 33 پیسے پر منٹ ہو گئے۔ تو اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کو کریم کی بائک پہ سفر کرنا ہے یا اوبر منی میں۔ اب بات کر لیتے ہیں پرومو کوڈز اور پروموشن کی۔ کریم بہت ہوشیار پروموشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ تو دے دیں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہوگی کہ یہ اماؤنٹ جو آپ کو بونس میں ملی ہے یہ آج ہی استعمال کرنی ہے، ورنہ رات 12 بجے تک ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو جانا بھی کریم سے ہے اور آنا بھی کریم سے ہے۔ اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوڈ لگا کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن واپسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ پیک فیکٹر لگ چکا ہوتا ہے۔ پیک فیکٹر بھی میں اگلے سیکشن میں بتاؤں گا پیک فیکٹر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا سکتا ہے، یہ کیسے ان کمپنیز نے اس کو کم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو پیک فیکٹر میں آپ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ سب برابر ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کو اصل میں بیوقوف بنے ہیں آپ۔ لیکن بہرحال کیونکہ اب اوبر کا آپشن نہیں رہا آپ کے پاس، اب آپ جا رہے ہیں کریم میں اور آپ نے کریم کا بیک والا کوڈ لگا دیا ہے تو آپ نے واپسی بھی اسی میں آنا ہے، ورنہ وہ پیسے ضائع ہو جانے ہیں اور وہ پیک فیکٹر سے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے کوڈز ایسے بھی دیتے ہیں جو واقعی خوش کر دیتے ہیں، مگر ان پر لگا ہوا کیپ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 99 روپے میں سفر کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک لمٹ بھی ہے 100 روپے تک کی حد، یعنی کہ آپ 99 میں سفر تو کریں لیکن 100 روپے تک آپ کے بنیں گے، اس کے اوپر آپ کو دینے ہی پڑیں گے۔ کوڈز اوبر نے بھی دینا شروع کر دیے ہیں، مگر اس میں کوئی ہوشیاری نہیں ہوتی۔ وہ سمپلی بتا دیتے ہیں کہ 100 روپے لیس ہو جائیں گے، 50% آپ کی اماؤنٹ جو بنے گی اس میں سے 50% کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، جس کی میکسیمم لمٹ یہ ہوگی۔ اس طرح سے اوبر جو ہے وہ آپ کو کوڈ بتاتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اور اس میں بیوقوف بننے کے بھی کم امکان ہوتے ہیں۔ ویسے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں ہم بیوقوف بنتے ہیں، یہ اسمارٹ ٹرکس ہوتی ہیں اور یہ بزنس ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو کریم کو بہت اچھے سے استعمال کرنا آتی ہیں۔ تو ویل ڈن کریم میں پیک فیکٹر اور اوبر میں سر چارجز، ان کو آسان زبان میں اس طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ اضافی چارجز ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کو متوازن رکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ان چارجز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ٹریفک جام ہے یا پھر روڈز بلاک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کریم اور اوبر میں کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ خاص اوقات کار میں گاڑیوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور ان علاقوں میں موجود گاڑیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جس کے بنا پر پیک یا سرج لگا کر اسے مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ ماہ قبل کریم نے پیک فیکٹر ختم کرنے کے لیے مختلف پیکیجز متعارف کرائے تھے، جن میں کم سے کم کرایہ 20 روپے 50 پیسے پر کلومیٹر تھا اور دوران رائڈ ٹائم اگر 2 منٹ سے زیادہ 1 کلومیٹر میں لگ رہا ہے تو 1 کلومیٹر اضافی آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ پیکیجز بہت کارآمد ہیں بالکل، مگر چھوٹی رائڈز کے لیے۔ بڑی رائڈز میں یہ آپ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں کیونکہ ان میں پرومو کوڈ بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں بیس چارجز نہیں ہوتے، مگر 20 روپے 50 پیسے پر کلومیٹر، وہ بھی صرف گو کلاس میں، بہت زیادہ ہیں باس۔ اوبر نے کچھ نیا کیا۔ اوبر اضافی چارجز لینے کے معاملے میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکے تھے کیونکہ ان کے کرائے پیک یا سرچ لگنے کے بعد 1000 روپے سے بھی اوپر چلے جاتے تھے۔ حالیہ انہوں نے سرچ کو ختم کرنے کے لیے صرف وہی کار کیٹیگری اپلیکیشن میں شو کرنا شروع کر دیں جو اس وقت ڈیمانڈنگ ایریا میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، باقی کار ٹائپ شو نہیں ہوتی، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اوبر ایکس اور اوبر گو کو ایک کر دیتے ہوں۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مگر آج کی ڈیٹ میں پچھلے کچھ دنوں سے اوبر میں سرچ چارجز نہیں لگ رہے ہیں اور اوبر کے کرائے ویسے بھی کریم سے کم ہی ہوتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اوبر کسی بھی اعتبار سے کریم سے پیچھے ہو۔ تو دوستو اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کریم کی کوالٹی خراب ہے یا کریم پیسے زیادہ لیتا ہے، اس ویڈیو کا مقصد ہے صرف حقائق سے آگاہ کرنا۔ ویسے بھی یہ دونوں سروسز کراچی میں رکشوں سے تو کم ہی کرایہ لے رہی ہیں اور ٹیکسی تو نام کی ہوتی بھی نہیں تھی یہاں پر، تو اس صورتحال میں یہ کراچی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان دونوں کمپنیز کا کہ انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے آپریشن سے سٹارٹ کیے، نہ ہی صرف اپنے آپریشن سے سٹارٹ کیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔